چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے کو مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں آج ہم بات کریں گے حقوق کے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ٹھیک ہے؟ ان کے حقوق کیا ہیں ہم پر، اور ہمیں کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں احادیث ہیں ہماری، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر زیادہ کرے، ٹھیک ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں پر احسان کرے۔ ہاں دیکھیے ساتھ الحمدللہ سبھی نہیں چاہتے کہ ہماری عمر زیادہ ہو جائے، عمر دراز ہو جائے، ہاں، اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ہاں آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں، وہ کیا ہے اسی دن میں ہے نا کہ بس کما لیں کما لیں کما لیں، ہے نا، اور صبح سے نکل جاتے ہیں رات کو لوٹ کر واپس آتے ہیں۔ دن میں کتنی محنت مشقت اٹھاتے ہیں وہ، ہاں کس لیے کہ بھائی ہاں ہماری ساری ہمیں آسائش ہو جائے دنیا کی، ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال کیا ہو رہا ہے ساتھیوں، ہاں کہ اتنا کمانے کے باوجود، اتنی محنت مشقت کے باوجود آج لوگوں کی کیا ہوتا ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ کما رہے ہیں اچھا خاصا الحمدللہ، لیکن کیوں برکت نہیں ہے؟ ہاں کیوں رزق میں اضافہ نہیں ہے؟ کیونکہ والدین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر رہے، ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمارا کیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے ساتھی ہونے کے باوجود بھی، اور عمر زیادہ نہیں ہو رہی، عمر بہت زیادہ کم ہو رہی ہے۔ زیادہ تر دیکھ لیں جوان، میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آج ہماری عمریں بھی کتنی کم ہو چکی ہے نا ساتھیوں۔ ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جوان موت کتنی ہو رہی ہے کہ وہ بندہ گھر سے نکلا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بندہ بیمار تھا ایکسیڈنٹ ہو وہ سوری مر گیا، ہے نا، کہ ابھی دیکھیے ہمارے گھر کے پیچھے ہی ایک گھر ہے، ہمارے پڑوسی ہی ہیں، وہ ہمارے جیسے لڑکے تھے، بالکل جوان تھے، ہے نا، ان کو 1 سال تک کینسر ہوا ساتھیوں۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے نا کینسر والا، یہ جو سین آتا ہے نا آج کل اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، یہ پہلے ہوا تو کرتا تھا لیکن بہت کم لوگوں کو ہوا کرتا تھا کینسر، ہے نا، کہ بھئی بڑی بیماری ہو گئی ایسے بولتے تھے، اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، لیکن آج اتنا عام ہو چکا ہے نا ساتھیوں کی جوانوں کو بھی ہو رہا ہے، تو وہ 1 سال تک اسی میں مبتلا رہے اور ان کی اب ڈیتھ ہو گئی تھی کئی دن پہلے، 4-5 دن پہلے ساتھی، ہے نا۔ تو کیا ہو رہا ہے، یہ آج والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کر رہے، ہے نا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ نہیں کر رہے۔ حالانکہ دیکھ لیجیے ساتھی ویسے تو اللہ نے دیکھیے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم حسن سلوک کریں گے، ہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو ہمیں دعا دیں گے انشاءاللہ، پھر ہماری عمریں زیادہ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ہے نا۔ تو ہم یہ کریں انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر دراز ہو، اور بے شک ہمیں عمر دراز مانگنی چاہیے کہ لمبی عمر ہو ہماری، تاکہ ہم نیک اعمال کریں ساتھیوں۔ اب دیکھیں کھجور کا درخت، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کھجور کا درخت کیا ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ، تو ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کی بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ساتھیوں مومن جو ہے، مومن کی بھی لمبی عمر بہتر ہے، ہاں تاکہ وہ نیک اعمال زیادہ کرے انشاءاللہ، ہاں، اور رزق میں اضافہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ تو یہ 2 کام بالکل ہم نے کرنے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ضرور برتاؤ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کا فرمانبردار خدا کا مطیع اور فرمانبردار ہے، سبحان اللہ، جو میرے ساتھ اعلی علیین میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ساتھیوں کہ جو اپنے والدین کا فرمانبردار ہے نا، ان کا کہنا مانتا ہے نا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو کڑوی کسیلی بات بھی کر رہے ہیں تو بھی سہن کر جائیں، تو بھی مان لیں، ہاں بھلے آپ کو مطلب دکھ رہا ہے ظاہری طور سے کہ بات صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز کی نیت باندھے کھڑا ہوتا اور میری اماں کہتی مجھے محمد، تو میں نماز کی نیت توڑ کر اپنی اماں کی بات سنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے ساتھیوں کہ جو اپنے والدین کا فرمانبردار اور مطیع ہوگا وہ خدا کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، سبحان اللہ. ہاں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، کتنی زبردست بشارت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو میرے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوگا. علیین کیا ہے ساتھیوں؟ نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہے. اب اعلیٰ یعنی اس سے بھی بلند الحمدللہ، اس سے بھی بہتر ہوگا الحمدللہ وہ ساتھیوں. تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا جو ٹھکانہ ہے سجین نہ ہو، کیونکہ سجین بہت برا ٹھکانہ ہے، گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سبھی چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں علیین میں جگہ عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، اور بلکہ اعلیٰ اونچی والی علیین میں، بلند علیین میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہے دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے والد کو یعنی خاص کر باپ کو لڑکوں نے بہت زیادہ ناراض کیا ہوا ہے نا، چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں ہو یا کچھ بھی ہو ساتھیوں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر بہت زیادہ آج کل نافرمانی چل رہی ہے ماں باپ کی. تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ والد کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے. یعنی اگر ہمارے باپ ہم سے کہے ساتھیوں خوش ہیں الحمدللہ، اللہ بھی خوش ہیں. اور اگر ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں نا، تو ساتھیوں اللہ بھی ناراض ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ ناراض ہو جائے ساتھیوں کہاں جائیں گے؟ چلیں اگر ماں باپ ناراض ہو جائے گھر سے نکال دے، لیکن ایک در ہے اللہ کا در الحمدللہ، وہاں سے کبھی دھتکارا نہیں جاتا. لیکن یہاں تو بتا دیا گیا نا کہ والدین سے آپ کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو بس انشاءاللہ ان کی فرمانبرداری کریں، ان کو خوش رکھیں. اللہ کے مطیع ہوں گے ہم، اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، اور اللہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. اب ہے دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صالح اولاد محبت کی نظر سے، یعنی جو نیک اولاد محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے، تو اسے ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ العظیم. یعنی ساتھیوں صرف ایک نگاہ پر. اور کون سا حج ہے وہ؟ جو قبول ہو چکا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہم حج کرنے جائیں، ہم عمرہ کرنے جائیں، اس میں تو ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا کہ اخلاص کی کمی آ گئی ہو تو ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. آج دیکھیں حج بڑا مہنگا ہو گیا ساتھیوں، ہے نا، لیکن سب ہی کے چاہتے ہیں کہ ہم حج کریں. لیکن ماں باپ تو الحمدللہ گھر میں ہیں، جتنے چاہے حج کر لے، دن میں ساتھیوں 1000 بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو فرمایا تب بھی اللہ بڑا ہے اور بڑا پاکیزہ ہے. ہر مرتبہ دیکھنے کا ثواب حج مقبول کا ملے گا، حتیٰ کہ 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب پائے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہے ایک مرتبہ دیکھا ایک حج کا مل گیا بس ہو گیا، ٹھیک ہے دن میں ایک ہی مرتبہ ہونا تھا، نہیں، جتنی مرتبہ بھی ہم دیکھیں گے نا ساتھ الحمدللہ اتنی ہی مرتبہ ہمیں حج مقبول کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کمائیں الحمدللہ، خوب کمائیں ساتھیوں، خوب حج اپنے نام اعمال میں لکھوائیں، اور جو کہ قبول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پاک تمام گناہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی اور ناراضگی کی سزا اسے دنیا میں اسے مرنے سے قبل مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے مل جاتی ہے ساتھیوں. یعنی آج جو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، کل ہماری اولاد وہی ہمارے ساتھ سیم ایسا ہی کرنے والے ہیں ساتھیوں، بلکہ اس کا بھی ڈبل دے دے تو کچھ نہیں پتا، لیکن ایسا ہونے والا ہے. آج دیکھا جا رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے ماں باپ کی دعا کرنا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے بس اپنے پاس بلا لے، کیونکہ ہم سے ان کو روٹی نہیں دے رہی، ان کو روٹی نہیں دی جا رہی ہے، ان کو کپڑا نہیں دیا جا رہا، گھر میں رکھا نہیں جا رہا، ایک کمرے میں دکھتے ہیں تو وہ عجیب لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے. ایسا آج کل دیکھا جا رہا ہے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے والدین کا انشاءاللہ فرمانبردار بنائیں، ان کی اطاعت کرنے والا بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو راضی کرنے والے بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کو. تو بس دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
کیونکہ ایسے دیکھیے بہت سارے واقعات گزرے ہیں. ہاں تو اگر واقعات بتائیں گے تو طویل ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا چارپائی پر سونے کے درمیان والدین کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ہنسنا ہنسانا تمہارے راہ خدا میں تلوار سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ العظیم. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، سونے سے پہلے اپنے والدین کے پاس جا رہے ہیں، ہاں ان سے کیا کر رہے ہیں، ان سے تھوڑی سی خوش طبیعی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو ہنس رہے ہنسا رہے ہیں ساتھیوں. تو کیا دے دیا یہاں پر اللہ نے ساتھیوں ہمیں الحمدللہ، کہ تمہارا راہ خدا میں تلوار سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جائیں ہم ساتھیوں، ٹھیک ہے، اور کیا کریں، تلوار سے جہاد کریں. کتنی بڑی بات ہے نا الحمدللہ ساتھیوں. آج کے دور میں دیکھا جائے تو بڑی ہی بہادری کی بات ہے، کیونکہ ایسا کچھ ملتا نہیں دیکھنے کو، ہے نا. پہلے زمانے میں تو دیکھیں صحابہ کرام تھے، ان کی اولادیں تھیں، اللہ کے نبی تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے بڑی اچھی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی. تو دیکھیں ایسے کیسے تلوار چلایا کرتے تھے کہ رشک آتا تھا ساتھی الحمدللہ دیکھنے کے بعد. لیکن آج تو ایسا نہیں دیکھا جاتا. لیکن اگر کوئی جہاد کرے تلوار سے جا کر تو اس کی تو واہ واہ ہو جائے گی نا ساتھی الحمدللہ. ہاں اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو کیا نوازے گا. لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہنسا رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. سبحان اللہ. کتنا رحمان ہے نا ساتھیوں الحمدللہ ہمارا رب. کتنا دینے پہ ہے، بس ہم لینے والے بنے ساتھیوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین سے قطع تعلق رکھنے والے سے کہا جاتا ہے چاہے جو عمل کرو میں تمہاری مغفرت نہیں کروں گا، اللہم حافظنا. اور کیا کہا جاتا ہے، اور خدمت غار خوش رکھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ جو عمل چاہے کرو تمہاری مغفرت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی زبردست بات ہے نا ساتھیوں. یعنی جو والدین سے قطع تعلق کر رہا ہے بھلے ہی نیک ہے، ہاں کچھ بھی عمل کر رہا ہے اچھے اچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہاری مغفرت نہیں کروں گا، چاہے کیسے بھی عمل کر لو پھر. اور جو خدمت گزار ہے اور خوش رکھنے والا ہے نا، چاہے وہ کیسے ہی عمل کر رہا ہے ساتھیوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے ساتھیوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. ہاں سبحان اللہ. اور جنت کی خوشبو احسان کر کے جتلانے والا، قطع تعلق رکھنے والا یعنی والدین سے کرنے والا اور شراب کا عادی نہیں پا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے ساتھیوں. ہاں الحمدللہ. لیکن اب دیکھیں خوشبو تو مطلب اتنے دور سے آئے تو کسی کو بھی وہ نصیب ہو جائے گی نا الحمدللہ. لیکن ان لوگوں کو خوشبو بھی جنت کی نصیب نہیں ہو رہی ساتھیوں، تو جنت میں جانا کیسے نصیب ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ کون ہے جو احسان کر کے جتلا رہا ہے کہ میں نے فلاں وقت تم پر یہ احسان کیا تھا، ہاں میرا نمبر آیا تو تم مجھ پہ مطلب نہیں میرا ساتھ دے رہے، مجھ پہ نہیں احسان کر رہے ساتھیوں. تو ہم نے کیا کیا، احسان کیا اور جتلا دیا. اور قطع تعلق کر رہے ہیں والدین سے ہو چاہے کسی سے بھی ہو، اور شراب کا عادی. ٹھیک ہے. تو یہ تین کیا ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. بلکہ اور بھی بتایا جاتا ہے تکبر کرنے والا بھی ساتھی اس میں ہے. ہاں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی کی جانب قیامت کے دن اللہ تعالی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. ہاں کون ہے ساتھی، وہ اللہ اکبر کبیرہ. کہ اس دن میں نے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، 99 قطرات جو ہے رحمت کے، محبت کے، وہ کل قیامت کے دن استعمال کریں گے ساتھیوں. تو وہ کیسی رحمت ہوگی کہ ایک قطرہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری سیکنڈ تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ محبت کو بانٹ دیا ہے. ہاں اس کے دیکھیں مطلب خرب حصے بنے ہیں الحمدللہ ساتھیوں ایک قطرے کے، ہے نا. تو 99 قطرے اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے تو کیا زبردست رحمت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں کی طرف نہیں دیکھیں گے نظر اٹھا کر ساتھیوں. ہاں یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی نا یہاں پر، کہ جو خدا اتنی رحمت کر رہا ہے لوگوں پر اس دن کی شیطان بھی مطلب ڈاؤٹ ہو گئے شیطان کو بھی کہ آج میں بھی بخشے جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن اگنور کر رہے ہیں کس کو، ہاں رحمت کی نظر سے کس کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہے والدین کا نافرمان اور احسان جتلانے والا. اللہ اکبر کبیرہ.
والدین کا نافرمان اور احسان جتلانے والے ساتھیوں. تو بس انشاءاللہ اپنے والدین کی بہت زیادہ قدر کریں ساتھیوں، کیونکہ ان کے احسانات یاد رکھا کریں ساتھیوں. بچپن میں دیکھیں وہ کیسے مطلب ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں نا. ماں ہے ہماری، امی ہے ہماری، ہاں، کیسے انہوں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، کتنی مشقت اٹھائی ساتھیوں. پھر جب پیدا کرتے ہیں تو پھر کتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے، کتنا مطلب ان کو درد سہنا پڑتا ہے ساتھیوں. پھر 2 سال تک دودھ پلانا پڑتا ہے، اس میں مشقت ہے. پھر ان کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اسکول بھیجنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ مطلب ان کو پڑھانا پڑتا ہے، کیا کچھ نہیں ساتھی. اور باپ جو ہے وہ دیکھ لیں صبح کو نکل جاتے ہیں، رات کو گھر لوٹ کر آتے ہیں، اپنے لیے کما رہے ساتھی، وہ ہمارے لیے تو کما رہے نا ساتھیوں. تو کتنے احسانات ہیں ان کے، لیکن ہم آج ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے ساتھی، کہ جب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور آج ہو رہی ہے، تو بس قیامت قریب ہے. نیک اعمال کیجیے انشاءاللہ تعالی ساتھی. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں سبھی ساتھی سمجھ گئے ہوں گے.